السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائزنگ پرلس اکیڈمی کے زیر اہتمام احکام پردہ کا کورس کروایا جا رہا ہے اور آج ہم اس کا پہلا لیکچر لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے احکام پردہ کورس، یہ کس بارے میں ہے؟ احکام پردہ کا جو کورس ہے یہ مرد و عورت کے پردے کے بارے میں ہے، اور احکام پردہ کورس میں جو بھی آپ کو پڑھایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم پردے کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پردے کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ گھونگھٹ، اونٹ، چھپانا اور بھید، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ پردے کا لغوی مفہوم ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ عربی زبان میں جو پردے کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ حجاب کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اب پردے کا لغوی معنی تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اگر اس کا پڑھیں اصطلاحی معنی تو وہ کیا ہے؟ پردے کی جو اصطلاحی معنی ہے اس سے مراد ہے، پردے سے مراد جو ہے وہ ہے احکام کا وہ مجموعہ جو اسلامی ضابطۂ معاشرت کی نہایت اہم اجزاء پر مشتمل ہو۔ اسلامی ضابطۂ معاشرت کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کے مطابق جو پردہ ہے وہ ہے پردے کی اصل بنیاد۔ اس کے بعد ہے کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ الحجاب والحجاب، کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا اور درمیان میں حائل ہونا پردہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ ہیں۔ پردے کا ہم نے مفہوم بھی پڑھ لیا اور اصطلاحی معنی بھی پڑھ لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے اسلام میں تو ہے ہی، لیکن کیا اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھا؟ تو جی بالکل، اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی پردہ موجود تھا، اور اسلام سے جو پہلی شریعتیں تھیں ان میں کتنا پردہ تھا؟ اعضائے مستورہ، یعنی کہ وہ اعضاء جو چھپانے والے ہیں ان اعضاء کو چھپانا جو ہے یہ پردہ تھا۔ اور یہ تمام جو پچھلی اسلامی شریعتیں تھیں ان میں یہ فرض رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ دورے جو جہالت تھا اس میں بھی اکثر جو ممالک تھے، یعنی کہ جو دوسرے کفار تھے، ان میں بھی پردہ پایا جاتا تھا، لیکن ان میں پردہ مختلف طرح کا تھا، اسلام کی طرح نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے پردے کے بارے میں مکمل اور جزوی طور پر مکمل جو ہے احکامات نازل فرما دیے تھے کہ پردہ کہاں سے کتنا ہے، کہاں سے کن لوگوں سے پردہ ہے، کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، اور اگر کن لوگوں سے پردہ ہے تو وہ کتنا ہے، اور کن سے پردہ ہے تو وہ کتنا ہے۔ یہ تمام جو ڈیٹیل ہے اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو پردہ کرتے تو ہیں ہم، لیکن ہمیں پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بنیادی طور پہ پردے کا کیا فائدہ ہے، اور جب ہم ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پردے کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو جب ہم کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں وہاں پہ ہمیں پردے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تو کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ پردہ کرتی ہے تو کیا ہے کہ وہ ہر دوسرے غیر محرم مرد کی، یا جس مرد کی ذہن گندا ہو اس مرد سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنیادی طور پہ جو ہے تھوڑا سا عورت ڈرپوک بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ عورت میں جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ جب وہ گھبرا جاتی ہے تو وہ فیصلے غلط بھی کر لیتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت میں طبعی نزاکت بھی رکھی ہے۔ عورت مرد سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو مرد خود ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ عورت جو گندی ذہنیت کے مالک مرد ہیں ان سے محفوظ رہے، اور پردہ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ اس کا ثواب بھی دے دیا، تاکہ جو ہے کہ اس کو معاشرتی طور پہ تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک معاشرے میں محفوظ مقام پر اپنا گزر بسر کر سکتی ہے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے جو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کتنے بیانات، کتنی احادیث ایسی ہیں جہاں پہ ذکر ہے، تو قرآن مجید میں 7 آیات ایسی ہیں جہاں پہ پردے کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم نازل فرمایا ہے، اور 70 احادیث ایسی ہیں جہاں پہ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پردے کی شان نزول کے بارے میں کہ پردے کا شان نزول کیا ہے۔ ابن جریر
ابن جریر جو ہیں یہ ایک محدثین ہیں، اس کے علاوہ ان سے تفسیر القرآن بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، ایک عورت جو انصاریہ تھی، انصاری عورت تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، بعض اوقات میں اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس وقت مجھے کوئی شخص دیکھے، اور لوگ ہیں کہ ایسی حالت میں ہمارے مردوں کے پاس گھس آتے ہیں، ارشاد فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جو اس کے اوپر جو حالت بیت رہی تھی اس عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہاں پہ ہے کہ سورۃ احزاب کی جو آیت نمبر 53 تھی نا، وہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا اس آیت کے نازل ہونے کا کیا واقعہ ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں برے اور بھلے یعنی کہ اچھے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی مطہرات یعنی کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ اور جو پردے کی یہ ہے کہ پردے کا شان نزول ہے، کسی بھی آیت ہے یا کوئی احادیث ہے، اس کا جو شان نزول ہوتا ہے، شان نزول کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں۔ شان نزول کسی چیز کے جب اللہ تعالیٰ کسی کی آیت کو یا کسی حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں تو اس آیت کو پہنچانے کی وجہ کیا بنتی ہے، کن وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ وہ آیت یا وہ حکم ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس وجہ کو جو ہے وہ شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو جو حضرت زینب بنت جہش ہیں، ان کی جو شادی کے موقع پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی تھی، اور جو یہ پچھلی دو باتیں ہیں یعنی دو واقعات ہیں، یہ اس آیت کی شان نزول ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی لیکچر ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے اور اپنا ورک سینڈ کیجئے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر لیں گے انشاءاللہ۔